اب قرآن کا ایک اسٹرکچر ہے، وہ ڈاکٹر کیا اس کا نام ہے ریمنڈ فارن، جس نے اس پر بہت کام کیا، پی ایچ ڈی کیا ہے ڈاکٹر ریمنڈ فارن نے، اسٹرکچر آف دا قرآن، امریکن ہے وہ، اسٹرکچر آف دا قرآن، کہ قرآن کا اسٹرکچر کیا ہے۔ وہی میں نے بات کیا نا پہلے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں قیامت کی تیاری یہ کرو، اور 90% ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے۔ اب جب قیامت کا بیان کیا گیا صورتوں کے اندر، اور جو اس کا اسٹرکچر، جو اس کی ترتیب، جو اس کا بیان، اور جو صورت کو کہاں رکھا گیا ہے، یہ تو قرآن کے وہ خزانے ہیں، یہاں تو سمندر ابلتے ہیں ایک ایک بات کے اندر۔ پر میں کیا کہوں، ویسے تو کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، مگر اس اسٹرکچر اور اس حسن کو کھل کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ اس میں سے ایک یہ ہے، اب یہ صورت ہے طارق اور شروع ہوتی ہے والسماء والطارق۔ اب ذرا اس کے اسٹرکچر کو دیکھیں، 30ویں پارے کے اسٹرکچر کو، اس سے پہلی صورت کو دیکھیں، وہ ہے سورۃ البروج، اور وہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ والسماء ذات البروج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت کا بیان کیا ہے پوری صورت کے اندر، اور دلیلیں کیا ہیں؟ وہ بروج، اور اپنی طاقت کیا بیان کی ہے اس کے اندر؟ حد ہو گئی ہے، قدرت کیا ہے بروج کے اندر؟ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید۔ اب جو عقیدہ آخرت کے حساب سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کو اس اینگل سے اگر اس صورت کو میرے بیٹے بیٹیاں پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی شانوں والا خدا ہے کہ اس کی قدرت کا انکار کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں پکڑنا چاہے، اس دنیا میں گرفت کے اندر لینا چاہے، تو کیا ہوگا کہ ہم بھاگ کر کہیں اور چلے جائیں گے، وہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ یعنی وہ یوں ہاتھ ڈالے نا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اپنے ہاتھ کی مثال دے رہا ہوں، اس کی تو وہ ہم نہیں کہتے، اس کی قدرت کی بات ہے، میں دنیا کی مثال کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہیں گرفتار کرنا چاہے تو تم بھاگ کر کسی اور خدا کے ملک میں چلے جاؤ گے، کسی اور خدا کے ہاں چلے جاؤ گے اور اس کو عاجز کر دو گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کاش میرے بیٹے بیٹیاں اس ربط کے اوپر اور اس حسن کے اوپر غور کریں، کیا کمال ہو گئی ہے۔ فرمایا جب وہ پکڑتا ہے نا، کوئی لات منات عزا کوئی اور چھڑانے والا نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید فعال لما یرید، ان ربک فعال لما یرید۔ پھر وہ جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کا نظام ہے، وہ اس کے مطابق کرتا ہے، کوئی اور نہیں ہے جو اس کو چھڑا لے، کسی اور کی بات کرنے کے بعد، کسی اور کے دخل اندازی کی وجہ سے اس کو اپنا نظام بدلنا پڑ جائے، نہیں، وہ کرتا ہے جو اس نے سیٹ اپ کیا ہے۔ کیا بات ہے، یہ سورہ بروج کا ایک حسن ہے کہ کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے، یعنی اس کی قدرت کا بیان فرمایا۔ اور پھر قرآن کا اسٹرکچر اور حسن دیکھیں، ہو گئی بروج، ہو گئی طارق، ہو گئی، اور اس کے بعد سورۃ اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اس سورہ میں بھی اسی مضمون کو دوسرے انداز اور اسلوب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ والذی قدر فہدی، یہاں وہ کپڑا ہوتا ہے نا تو اس کا ایک تھان ہوتا ہے، تو وہ دکاندار جب دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کھولتے ہیں اور وہ اس کا ایک حصہ دکھاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پورا کھول کے دے دیتے ہیں، تو پورا تھان کھول کے مکمل جو ہے نا بیان فرما دیا۔ یعنی بروج، طارق اور اعلیٰ جب ان کا آپ کریں تو وہ پوری اس کی شانیں، قیامت قائم کرے گا، قدرت ہے، طاقت ہے، دلائل ہیں، اس کو بیان کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، اور غاشیہ کے اندر پھر یہ بیان کر دیا کہ جس نے ماننا ہے، ماننے والوں کو کا یہ نتیجہ اور منکرین کا یہ نتیجہ۔ اور آخر میں غاشیہ میں کہا گیا اپنی اس نبوت والی طاقت سے کسی کو نہیں منوانا۔ بروج میں، طارق میں، اعلیٰ میں تمام دلائل کا بیان کر دیا ہے۔ جس نے ماننا ہے اس کو دیکھ کر سمجھ کر اس پر ایمان لائے تو اس کا ایمان قبول ہوگا۔